بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں اس پروگرام میں شریک تمام بہن بھائیوں کو، تمام عزیزوں اور عزیزات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اپنا دین سیکھنے کے لیے، اپنی کتاب کی تعلیم و تفسیر کے لیے اس پروگرام میں ہمارا جمع ہونا خیر و برکت کا باعث بنائے اور قبول و منظور فرما لے، اور ہمارے علم کو علم نافع بنائے، اور ہمیں اپنی کتاب مقدس کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ جتنے لوگ اس پروگرام کے اندر شریک ہیں یا اس کے بعد سنیں گے، سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ آج جہاں سے ہمارے درس کا آغاز ہو رہا ہے، اس سے پہلی آیات کریمہ جن کا ہم نے کل ترجمہ اور تفسیر بیان کیا تھا، ان میں اللہ جل شانہ نے اہل ایمان کو یہود و نصارہ کی دوستی سے منع فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جن کو اللہ رب العزت نے دین کے دفاع کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دفاع کے لیے اور مرتدین، مانعین زکوٰۃ اور مدعیان نبوت کی سرکوبی کے لیے جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا اور انہوں نے کامیابی کے ساتھ یہ ذمہ داری نبھائی، اللہ رب العزت نے ان کے اوصاف بیان کیے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت تھی اور ان کی قیادت میں ان دشمنان اسلام کے ساتھ جنہوں نے جہاد کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کے 5 وصف بیان کیے، اور اس کے بعد اللہ جل شانہ نے یہود و نصارہ سمیت تمام کفار جو کسی طرح سے بھی دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، دین اسلام کی تعلیمات کو استہزاء کرتے ہیں اور طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں ان کی دوستی سے منع فرمایا اور ان کے ساتھ پیار و محبت رکھنے سے اور دلی دوستی رکھنے سے منع فرمایا، کیونکہ دین اسلام کا استہزاء، کسی طرح سے بھی دین کا مذاق اڑانا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا مذاق اڑانا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا مذاق اڑانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا مذاق اڑانا، یا دین کے اعمال جو ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں جو عبادات ہمارے ذمہ لگائی ہیں ان کا مذاق اڑانا، یا ثواب کا مذاق اڑانا کہ اتنا ثواب ملے گا، اس کا استہزاء کرنا، یا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو، عقاب کو جن آیات کے اندر ذکر کیا گیا ان کو مذاق اڑانا ان کا، یا ان کو صحیح نہ سمجھنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نواقض اسلام میں سے ہیں، یہ نواقض اسلام میں سے ہیں۔ جو شخص ان کا ارتکاب کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہو؟ یعنی یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ تو جو ایسا کرتا ہے گویا کہ اس کی یہ حرکت یہ نواقض اسلام میں سے ہے، اس کا یہ نظریہ نواقض اسلام میں سے ہے، اور اس کے ساتھ وہ کفر کرتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو آج جہاں سے ہمارا درس شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 57، اللہ جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو اللہ جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء
اے ایمان والو لا تتخذو نہ بناؤ تم، نہ پکڑو تم، الذین ان لوگوں کو، اتخذو جنہوں نے بنایا، دینکم تمہارے دین کو، ہزوا مذاق، و لعبا اور تماشا، جو تمہارے دین کو کھیل اور تماشا سمجھتے ہیں یا تمہارے دین کا استہزاء کرتے ہیں، دین کے کسی بھی اذان کا، نماز کا، دین کی باقی عبادات کا، حج کا، دین کے کسی بھی عبادات ہوں یا عقائد ہوں یا دین کے کسی بھی شعار کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، تو ان کو نہ بناؤ تم، من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم آپ سے پہلے، یعنی وہ خواہ ان لوگوں میں سے ہوں جن کو آپ سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ ہوں، والکفار یا عام کافر ہوں، جو بھی تمہارے دین کا مذاق اڑاتا ہے، جو بھی تمہارے دین کو استہزاء کرتا ہے، اس کو نہ بناؤ کیا، اولیاء دوست، یعنی ان کو دوست نہ بناؤ، ان کے ساتھ کسی قسم کی دوستی نہ رکھو، کیوں کہ انہوں نے یہ اس فعل کا ارتکاب کر کے اور یہ گھٹیا حرکت کر کے دین کا مذاق اڑا کر، کیوں کہ دین اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے، شریعت اللہ رب العزت نے نازل کی ہے، عبادات اور عبادات کی طرف بلانے کے ذرائع اور عبادات کی حرکات و سکنات اور طریقہ کار، یہ سارے اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ہم اپنے رب کا حکم مان کر ان پر عمل کر لیں ہیں، تو وہ جو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، ان کو دوست نہ بناؤ۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، اور ولی کا معنی کہ دلی دوست، جس کے ساتھ انسان کو ایک قلبی لگاؤ ہو، دلی تعلق ہو، ان کو دوست نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، یعنی اگر واقعہ تم ایمان والے ہو تو پھر اللہ سے ڈرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو، دین اسلام کا دشمن ہو، تو آپ کا وہ دوست ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ دین کا اللہ کا دشمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، دین اسلام کا دشمن، دین اسلام کو حقیر جاننے والا، دین اسلام کو اپنے لیے بوجھ تصور کرنے والا، وہ آپ کا دوست ہو سکے؟ کیوں کہ جو اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، وہی ہمارا دوست ہے، اور جو اللہ کا دشمن ہے وہ اہل ایمان کا بھی دشمن ہے۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے، اس کی بھی اہل ایمان کے ساتھ کوئی محبت نہیں، اور اہل ایمان کو اس کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہو سکتی۔ جو دین اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، اس کے ساتھ بھی اہل ایمان کا، دین والوں کا، مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ دین کے مخالف ہیں۔ لہٰذا خواہ یہ کام دین کا مذاق اڑانا، دین کے کسی حکم کا مذاق اڑانا، خواہ یہ کام کافر کرے، یہودی کرے، عیسائی کرے، یا باقی کافر کریں، یا کوئی کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ کام کرے جس طرح منافقین کا رویہ تھا، تو وہ سارے کے سارے دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ایسا کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علماء نے اس فعل کو نواقض اسلام میں سے شمار کیا ہے کہ یہ اسلام کے مخالف کام ہے، مسلمان کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتخذوها حزوا ولعبا، اور جب تم نادیتم آواز دیتے ہو، الی الصلاۃ نماز کے لیے، اتخذوها اس کو بناتے ہیں یہ لوگ، حزوا مذاق، ولعبا اور تماشا، یعنی اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اذان، تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں نماز کے لیے اذان دینے کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ قرآن پاک میں 2 مقامات پر اللہ رب العزت نے نماز کے لیے اذان دینے کا حکم دیا ہے، اور اذان دینے کا طریقہ نماز کے لیے اس کی وضاحت کی ہے۔ ایک تو یہ مقام سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 58، اور دوسرا سورہ جمعہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب نماز کے لیے بلایا جائے جمعے کے دن تو پھر اللہ کے ذکر کی طرف جلدی جلدی آ جاؤ، اپنے کاروبار چھوڑ دو۔ تو گویا کہ یہ آیت کریمہ اور سورہ جمعہ کی آیت کریمہ یہ نماز کے لیے اذان دینے میں نص صریح ہے۔ اب تھوڑا سا اذان کے حوالے سے اس کا پس منظر ہم ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کا آگے آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں جب تک رہے، معراج کے موقع پر اللہ رب العزت نے نمازیں فرض کی، لیکن اس وقت اذان دینے کا یہ جو طریقہ موجودہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں جس کا حکم دیا، یہ اس وقت نہیں تھا۔ اس وقت لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے تھے تو یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے، الصلاۃ جامعہ، جب جماعت کروانے کا وقت ہوتا، لوگوں کو بلانا مقصود ہوتا، تو یہ الفاظ تھے الصلاۃ جامعہ۔ اور اذان کے کلمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تلقین کرنے سے پہلے یا وحی ہونے سے پہلے بھی یہی الفاظ استعمال ہوتے تھے، الصلاۃ جامعہ۔ جس طرح کہ آج بھی یہ الفاظ ہیں، لیکن کون سی نماز کے لیے؟ صلاۃ کسوف کے لیے یا صلاۃ خسوف کے لیے، یعنی جو سورج اور چاند گرہن کی نماز ہے اس کے لیے مؤذن یہ کہتا ہے الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، یعنی نماز جمع ہونے والی ہے، نماز کی جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے، اور اس وقت قبلہ ابتدائی طور پر جس طرح مکہ معظمہ کے اندر جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا، آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، لیکن بیت اللہ شریف کے ساتھ پیار اور محبت کا تقاضا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کی نماز پڑھتے کہ بیت اللہ شریف بھی درمیان میں آ جاتا اور بیت المقدس کی طرف بھی منہ ہو جاتا اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق۔ جب آپ ہجرت کر کے، اور یہ مکہ معظمہ میں تو ممکن تھا، لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے اللہ کے حکم سے، تو مدینہ طیبہ میں اب بیت اللہ شریف اور بیت المقدس دونوں مختلف سمت میں ہیں، یعنی مدینہ طیبہ میں بیت اللہ شریف جنوب میں ہے، کعبۃ اللہ جنوب میں ہے، اور بیت المقدس شمال میں ہے۔ اب دونوں کی طرف ایک ساتھ منہ کرنا، دونوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ممکن نہیں تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ تک مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے رخ کر کے نماز ادا کی، لیکن آپ کے دل میں یہ شدید خواہش تھی کہ اللہ جل شانہ آپ کا قبلہ بیت اللہ شریف کو بنا دے، آپ کو اللہ رب العزت بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دے، جس طرح کہ اللہ رب العزت، اور آپ اس غرض سے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر ملتجی نظروں سے دیکھتے، تو اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجهک فی السماء، یقیناً ہم نے دیکھ لیا آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، فلنولینک قبلۃ ترضاها، بس عنقریب ہم آپ کو، آپ کے قبلے کو اس طرف پھیر دیں گے جس قبلے کو آپ پسند کرتے ہیں، فولی وجهک شطر المسجد الحرام، بس آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، یعنی بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کیجئے۔ تو تحویل قبلہ کا جب حکم آیا تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے پڑھنا شروع کی۔ آپ نے اس سلسلے میں یہ بھی سنا ہوگا کہ مدینہ طیبہ کے اندر ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد قبلتین ہے، مسجد القبلتین۔ اس مسجد کو یہ بنی سالم کے محلے میں تھی، بنو سلمہ کے محلے میں، تو یہ مسجد جو ہے، اس مسجد کو قبلتین اس لیے کہتے ہیں کہ جب تحویل قبلہ کے تبدیل ہونے کا حکم اللہ رب العزت کی طرف سے آ گیا تو یہاں اس مسجد میں جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے 2 رکعتیں پڑھ لی تھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، اور اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام لے کر منادی صحابی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی تھی، وہ یہاں آئے تو ان کو دیکھا تو انہیں کہا کہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے۔ تو پھر اس مسجد کے لوگوں نے باقی 2 رکعت وہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، یعنی 2 رکعتیں شمال کی طرف اور 2 رکعتیں جنوب کی طرف، تو گویا کہ ایک نماز اس مسجد کے اندر 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی، اس لیے اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، اس لیے اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کہ نماز کے لیے، جماعت کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا جائے، اس بارے میں
آپ صحابہ اکرام سے مشورہ کرتے تھے، ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا. کسی نے کہا کہ یہودی جو طریقہ اپناتے ہیں وہ بگل بوک ناقوس بجاتے ہیں، وہ طریقہ اختیار کر لیا جائے. کسی نے کہا کہ اس وقت ایک جھنڈا لہرا دیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت آ گیا. کسی نے کہا کہ آگ جلا دی جائے جس طرح کچھ لوگوں کا طریقہ تھا. کسی نے کہا کہ کوئی اور طریقہ نصارہ والا طریقہ اختیار کر لیا جائے. تو ابھی اس بات پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن زید بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان باقی چیزوں میں آپ کو ناقوس، آپ نے کہا کہ ہاں یہ کوئی چیز مناسب معلوم ہوتی ہے، لیکن ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں غور کیا تو کہتے ہیں کہ لوگوں کو ناقوس کے ذریعے بلایا جائے گا. کہتے ہیں میں نے اس رات خواب دیکھا، میں سویا ہوا تھا، طاف بی وانا نائم، میں سویا ہوا تھا. اور یہ حدیث سنن نبی داؤد کے اندر، مسند احمد کے اندر اور حدیث کی کئی کتابوں کے اندر ہے، اور صحیح حدیث ہے کہ میرے گرد ایک آدمی گھوم رہا تھا، یحمل ناقوسا، اس کے ہاتھ میں ناقوس تھا، یعنی جس کے ساتھ وہ یہودی اپنی عبادت کے لیے لوگوں کو بلاتے تھے. فقلت، تو میں نے خواب میں ہی اس آدمی سے پوچھا، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، اتبی الناقوس، کیونکہ دن میں نبی علیہ السلام کی مجلس میں اس کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی، تو میں نے سوچا کہ موقع مل گیا کہ اللہ نے وہ ناقوس ہمیں میسر کر دیا. تو میں نے اسے کہا کیا آپ یہ ناقوس، یہ بگل جو ہے، یہ سائرن نما چیز جو ہوتی ہے، کیا آپ اس کو فروخت کریں گے؟ قال وما تصنع به، تو اس آدمی نے کہا جو خواب کے اندر میرے گرد گھوم رہا تھا، آپ اس کو کیا کریں گے؟ فقلت ندعو به الى الصلاۃ، میں نے کہا اس کے ذریعے ہم لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کریں گے. تو اس آدمی نے کہا قال افلا ادلک علی ما هو خیر من ذلک، کیا میں آپ کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو ناقوس سے کہیں بہتر ہے؟ تو میں نے کہا قلت له بلا، میں نے کہا جی ہاں بالکل ضرور بتائیے. قال، اس نے کہا کہ تم جب اذان کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ تو ایسے بلایا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ اس طرح نماز کے لیے لوگوں کو بلایا کرو. پھر وہ شخص جو تھا تھوڑی دیر ٹھہر کر ثم استاخر عنی، تھوڑا سا پیچھے ہٹا اور پھر واپس آ کر کہنے لگا وتقول، اور جب آپ نے ایک جماعت کھڑی ہو تو اقامت کہنی ہو تو اس طرح کہا کرو، اذا اقمت الصلاۃ، جب آپ نماز کے لیے اقامت کہیں تو اس طرح کہا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں یہ سارا میں نے خواب میں دیکھا. صبح ہوئی تو میں نے اپنا یہ خواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لرؤیا حق، یہ سچا خواب ہے. اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیج کر خواب کے ذریعے ہماری رہنمائی کر دی کہ اس طرح نماز کے لیے لوگوں کو بلانا ہے. تو کہتے ہیں جب یہ خواب میں نے بیان کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا نماز کے لیے، اذان دینے کے لیے، کیونکہ ان کی آواز اونچی تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آواز بلند تھی. تو جب اذان کی آواز یہ بلند ہوئی تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے گھر میں یہ آواز سنی تو انہوں نے بھی یہ خواب دیکھا تھا، لیکن نبی آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان نہیں کیا تھا. تو وہ دوڑتے ہوئے اپنا کپڑا سیٹتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لقد رأیت مثل ما رأى، میں نے بھی ہو بہو یہی خواب دیکھا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فللہ الحمد، الحمدللہ، اللہ نے ہماری رہنمائی کر دی. تو اس وقت سے پھر اذان نماز کے لیے کہنے کا طریقہ کار شروع ہوا
کیونکہ صحابہ اکرام کو اللہ رب العزت نے خواب میں دکھائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہر تصدیق ثبت کی۔ تو اسی طرح دوسری روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اذان سکھائی تو فرمایا اذا کان صلاۃ الصبح، جب فجر کی نماز ہو تو اس میں حی علی الفلاح کے بعد یہ کلمات بھی 2 دفعہ کہا کرو، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو گویا کہ یہ بھی حدیث صحیح ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ الفاظ جو ہیں الصلاۃ خیر من النوم کہ نماز نیند سے بہتر ہے، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکھائے۔ تو گویا کہ یہ الفاظ بعد میں اضافہ نہیں ہوا، جس طرح بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا اضافہ کیا، نہیں، بلکہ یہ الفاظ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائے اور آپ نے یہاں اس میں اذان کا مکمل طریقہ بتایا۔ تو گویا کہ یہ اذان کا طریقہ خود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگائی اور اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو خواب کے اندر یہ طریقہ بتایا، اور یہ طریقہ کار آج کل اس سلسلے میں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اس کے بعد امت مسلمہ یہ اور تمام مسلمان نماز کے لیے اس طریقے سے لوگوں کو بلاتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے۔ تو گویا کہ جو اذان ہے یہ نماز کے لیے شعار ہے، اذان نماز کو بلانے کے لیے شعار ہے، اور نماز کے لیے اذان دینا لازمی ہے، نماز کے لیے اذان دینا فرض ہے۔ اس لیے جب نماز کا وقت ہو جائے تو اذان کہنی چاہیے، اور اذان دینے کا حکم اللہ رب العزت نے جس طرح فرمایا اس حدیث پاک سے بالکل واضح ہے، اور ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اذان یہ ایک تو اسلام کا شعار ہے، اور دوسرا جو اذان دینے والا ہے، اذان دینے والے کا اللہ رب العزت نے بڑا اجر و ثواب رکھا ہے، اذان دینے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القیامت۔ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے، کوئی انسان، کوئی جن، کوئی شجر حجر، کوئی بھی اس کی آواز کو سنتا ہے تو قیامت کے دن اس کے حق میں وہ گواہی دے گا، جو مؤذن ہے اذان دینے والا اس کے حق میں گواہی دے گا۔ اسی طرح نماز کے لیے اذان کہی جائے گی، اور اذان کا جواب بھی اسی طرح دیا جائے گا جس طرح مؤذن اذان دیتا ہے۔ جس طرح کہ میں نے پچھلے کل یا پرسوں کے درس میں یہ حدیث بیان کی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اذان کا جواب بڑے اہتمام کے ساتھ دینا چاہیے۔ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اذان کا جواب دینا چاہیے۔ فرمایا فقولوا مثل ما يقول، جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو ہمیں بھی جواب میں اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ جب مؤذن کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو ہمیں بھی جواب میں یہی کلمات لوٹانے چاہیے، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اب یہاں بعض لوگ اشکال میں پڑ جاتے ہیں کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھنا یا اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھنا، تو یہاں دال پر زبر ہے، یہاں دال پر زبر ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اشہد ان حرف آ رہا ہے، حرف مشبہ بالفعل، یہ جس اسم پر آتا ہے تو اس کے آخر کو زبر دیتا ہے، اس کے آخر کو نصب دیتا ہے، اس لیے اس کو اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ جو اس سے پہلے کلمات پڑھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایسے نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اشہد اللہ الہ الا اللہ یعنی ادغام کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے، الگ سے نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اور اسی طرح یہ جو انا ہے اس کو لمبا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اذان دیتے وقت اشہد ان محمد الرسول اللہ ایسے بھی نہیں، یہ جمع کا صیغہ نہیں ہے بلکہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور اس کو اسی طرح پڑھنا چاہیے، لمبا نہیں کرنا چاہیے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو اس کا جواب اسی طرح لوٹانا چاہیے۔ یہاں ایک سوال ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ تو اس وقت
کیا ساتھ ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہنا چاہیے؟ تو جب ہم یہ کلمات کہتے ہیں تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے اس کے مطابق ہے فقولوا مثل ما یقول، اسی طرح کہا جائے جس طرح مؤذن نے کہا، تو یہ اسی طرح کہنا چاہیے۔ بعض علماء نے کہا کہ عمومی جو حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر ہمیں درود پڑھنا چاہیے، تو اگر کوئی اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ دوسری حدیث پر عمل کرتے ہوئے۔ لیکن جب اذان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سنیں تو اپنے انگوٹھے چوم کر اشہد ان محمد رسول اللہ آنکھوں کو لگانا، اس کا کسی صحیح حدیث کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ روایت جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے، ایک تو وہ کسی اتھینٹک حدیث کی کتاب کے اندر نہیں ہے، اور دوسرا یہ روایت جو ہے اس کو محدثین نے من گھڑت قرار دیا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسے ہوتا تو صحابہ کرام بھی اس پر عمل کرتے، اور پھر ایسا وہ صحیح حدیث کے بھی جو موافق نہیں ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا فقولوا مثل ما یقول، تو یہ اپنے انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں کو لگانا یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور لہٰذا اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، تو حی علی الصلاح جو ہے تو اس کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو پھر کہنا چاہیے پھر بھی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد مؤذن کہتا ہے فجر کی اذان ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، تو یہی کلمات لوٹانے چاہیے الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ الفاظ جو ہمارے ہاں معروف ہیں صدقتنا و بررتنا یا صدقتا و بررتا، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کسی حدیث پاک سے، اس لیے اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ، یہی کلمات لوٹانے چاہیے۔ آپ نے اس کے بعد ثم صلو علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھیے، یعنی اذان مکمل ہو جانے کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم سلو لی الوسیلہ، پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے مقام وسیلہ کا سوال کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ مقام وسیلہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے ارجو ان انالہا، جو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے گا، تو یعنی مقام محمود۔ تو آپ نے فرمایا جس نے اذان کے بعد مجھ پر درود پڑھا اور میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مقام وسیلہ کا سوال کیا حلت لہ الشفاعہ، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہوگی، میں اس کی قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ تو دعا وہ کیا ہے، وسیلہ کا سوال کس طرح کرنا ہے کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، یہاں تک الفاظ یہ صحیح ہیں اس دعا کے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وآت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، تو یہی وہ مقام محمود ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا۔ اب آپ جماعت کروانا چاہتے ہیں گھر میں، اگر تو مسجد سے آواز آتی ہے آپ کے گھر میں تو اذان دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ اقامت کہہ کر جماعت کھڑی کروا دیں، اور اگر کہیں سے آواز نہیں آتی تو پھر گھر میں آپ اذان کے نماز کے لیے جماعت کروانا چاہتے ہیں تو آپ اذان دیں اور اس کے بعد اقامت کہہ کر جماعت کروائیں۔ اقامت کے الفاظ بھی آپ نے بتا دیے، جس طرح صحابی نے اس خواب کے اندر دیکھا کہ اس جو فرشتہ وہ آیا، وہ گھوم رہا تھا اس کے گرد، اور اس نے کہا کہ جب اقامت کہیں تو آپ تو اس طرح اقامت کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو اس طرح اقامت کہنی چاہیے، اور اس طرح نماز کی یہ سنت مسلمانوں کے اندر یہ جاری ہوئی۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تو یہ اذان جو ہے، اذان ہر مسلمان کو آنی چاہیے، اور اقامت بھی ہر مسلمان کو آنی چاہیے، اور جب انسان بعض اوقات اکیلا بھی ہوتا ہے کسی سفر میں تو وہاں بھی وہ اذان دے کر اور اقامت کہہ کر اکیلا جماعت کروا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اکیلے جماعت کا ثواب دیتے ہیں،
بلکہ ایسا آدمی پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، اس آدمی پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، جس طرح کے حدیث پاک میں آتا ہے۔ تو یہاں گویا کہ اس آیت کریمہ میں ہمیں اذان دینے کا، نماز کے لیے اذان دینے کا حکم دیا گیا، اور نماز کے لیے بلانے کا طریقہ کار، اذا نادیتم، جب تم آواز دو، جب تم بلاؤ، نادیتم، نادا ینادی کا معنی اونچی آواز میں کسی کو ندا کرنا، آواز دینا، جب تم آواز دو الی الصلاۃ، یعنی جب تم لوگوں کو بلاؤ، آواز دیتے ہو آپ نماز کے لیے، تو یہ لوگ، تو یہ ندا ہے۔ اور اذان جو ہے، اذان کا لفظ کا معنی بھی الاعلام، کہ اطلاع دینا، کسی کو اطلاع دینا، اذان من اللہ، اعلان، اذان کا معنی اعلان، اعلام، دوسرے کو اطلاع دینا۔ تو ندا کا معنی بھی، تو حدیث پاک کے اندر یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے، اذان کے بھی اور ندا کے بھی، اذان کے بھی اور ندا کے بھی، اذان کے لیے۔ تو اس لیے اس میں آیا، اس آیت کریمہ میں آیا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم پکارتے ہو، بلاتے ہو نماز کے لیے، اتخذوها حزوا ولعبا، وہ لوگ اذان کو مذاق، استہزاء کرتے ہیں، اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، ولعبا، اور اس کو کھیل تماشا بناتے ہیں، یعنی کھیل بنا لیتے ہیں، اپنا ایک مذاق اڑاتے ہیں اذان کا، نقلیں اتارتے ہیں آپ کی جب آپ اذان دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں، ان کا یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ جب آپ نماز کے لیے لوگوں کو بلائیں تو یہ آپ کی اس بلا، کیوں کہ اذان جو کس کو پسند نہیں ہے، کون اذان سے گھبراتا ہے، کون اس کو ناپسند کرتا ہے؟ تو وہ ابلیس ہے جو اذان کو ناپسند کرتا ہے۔ اس طرح کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو ابلیس اذان کی آواز سن کر وہاں سے بھاگتا ہے، اذا سمع الاذان وَلَهُ حساس، ابلیس جو ہے اذان کی آواز سن کر وہاں سے دبا کے بھاگتا ہے، اور اس طرح بھاگ رہا ہوتا ہے کہ وَلَهُ حساس ای درات، یعنی اس کی ہوا خارج ہو رہی ہوتی ہے، اس طرح وہ بدکتا ہے اذان کے کلمات سے، اور اس طرح وہ بھاگتا ہے اذان کے کلمات سے، اور اس کو ناگوار گزرتے ہیں اذان کے کلمات۔ تو فرمایا حتیٰ کہ جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، پھر جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگتا ہے، کیونکہ اس کو اقامت کے الفاظ بھی اس سے برداشت نہیں ہوتے۔ تو جب اقامت پھر ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آتا ہے، تو نمازیوں کے دلوں میں آ کر وصف سے ڈالتا ہے، پیدا کرتا ہے وصف سے، اور کہتا ہے اذکر قضا، اذکر قضا، نماز کے اندر آ کر فلاں چیز کو یاد کرو، فلاں چیز کو یاد کرو، حتیٰ کہ آدمی انہی خیالات میں گم ہو جاتا ہے، اور اس کو وہ چیزیں بھی یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں جو پہلے اس کو بھولی ہوئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا جب کوئی شخص ایسا محسوس کرے کہ شیطان اس کو نماز میں بھلا دے تو اس کو کیا کرے، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، تو اس کو چاہیے کہ 2 سجدہ سہو کر لے، متفقٌ علیہ، یہ حدیث ہے۔ تو گویا کہ اذان، اس سے کون گھبراتا ہے، کس کو پسند نہیں ہے؟ مومن کو تو اذان پسند ہے، یہ اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے، اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے، اور اذان مسلمانوں کا شعار ہے، اذان مسلمانوں کا شعار ہے۔ تو یہ اذان کافروں کو پسند نہیں ہے، وہ مذاق اڑاتے، یا شیطان کو پسند نہیں ہے، اور شیطان کے جو چیلے ہیں ان کو پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ اذان کی آواز سے گھبراتے ہیں، اور اذان کی آواز سے وہ بدکتے اور بھاگتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب نماز کے لیے آپ لوگوں کو بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، جب آپ آواز دیتے ہیں نماز کے لیے، اتخذوها حزوا، تو وہ اس کو استہزاء یعنی مذاق بناتے ہیں، ولعبا، اور کھیل بناتے ہیں۔ کیوں؟ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اس لیے کہ وہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتے، ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتے۔ حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ منقول ہے، حضرت ابو محذورہ، جن سے ڈبل اذان جو ہے، یعنی جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی، یعنی شہادتین کے کلمات، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ 4 مرتبہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمات بھی 4 مرتبہ اس اذان کے اندر۔ تو بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت چھوٹا تھا، اور بھی ہمارے ساتھ ہماری عمر کے لڑکے تھے۔ نبی علیہ السلام جب حنین سے واپس آئے تو واپسی میں آپ نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، اور آپ نے مؤذن کو حکم دیا کہ وہ اذان دے، تو وہ اونچی آواز میں اذان دے رہا تھا، تو ہم بھی اذان کی نقلیں اتار رہے تھے، ہم بھی اذان کی نقلیں اتار رہے تھے، جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح ہم بھی اذان کی نقلیں اتارتے۔ تو نبی علیہ السلام نے کچھ صحابہ کرام کو بھیجا، وہ پکڑ کر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ تو آپ نے پوچھا، ہاں بھائی
آپ کیوں اذان کی نقلیں اتار رہے تھے؟ تو ہمارے پاس کوئی جواب تو نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا سب سے اونچی آواز کس کی تھی؟ کہتے وہ آواز تو میری اونچی تھی سب سے. تو آپ نے باقی کو تو بھیج دیا اور مجھے روک لیا، اور پھر مجھے اذان سکھائی. کہتے اس وقت مجھے اذان کے کلمات اچھے نہیں لگ رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح یہ مجھے فوکس کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا. پھر آپ نے ایک تھیلی نکالی جس کے اندر کچھ چاندی کے درہم تھے، تو آپ نے وہ تھیلی میرے سر پہ گھمائی، پھر آپ میرے ادھر سینے پر، میرے دل پر، اور پھر ناف تک لے آئے. تو کہتے ہیں کہ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مجھے ایک نفرت سی تھی پہلے، کیونکہ پہلے مسلمان نہیں تھے، تو وہ محبت میں بدل گئی. اور اذان کے کلمات جو پہلے میں مذاق اڑا رہا تھا، اب وہ مجھے بہت اچھے لگنے لگے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان سکھائی، اور حضرت ابو محذورہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مشہور مؤذنین میں سے ایک مؤذن تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اذان کا اللہ رب العزت نے یہ طریقہ کار بتایا، تو پھر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا. تو وہ اذان دیا کرتے تھے کیونکہ ان کی آواز بہت بلند تھی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو لوگ اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اس لیے کہ یہ جاہل لوگ ہیں، عقل مند نہیں ہیں. اگر ان کو عقل ہوتی تو اذان کے کلمات تو اتنے پیارے کلمات ہیں کہ وہ ان کے دل میں گھر کر جاتے. اذان کے کلمات سے ان کے دل نرم پڑ جاتے، یہ مذاق اڑانے کی بجائے اس سے محبت کرنے لگ جاتے. اب دیکھیے کہ اللہ کا ذکر ہے، اور مسلمان جب یہ سنتا ہے اللہ کا ذکر بلند، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ، ہاں کیا ترجمہ عبد الرحمن اس کا اللہ اکبر کا؟ ہاں بھائی، اللہ سب سے بڑا ہے. کیا؟ اللہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ بہت بڑا، یہ اس کا ترجمہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا. یہ جی سپرلیٹو وہی نا، افعال جی وہی نا، تفضیل، اللہ جی سب سے بڑا ہے. سب سے بڑا ہے، اللہ بالکل سب سے بڑا، یعنی اکبر من کل شیء، اللہ جی سے کوئی چیز نہیں، وہ ہر چیز سے بڑا ہے. اللہ اکبر. یہ جب اللہ اکبر کے کلمات اور اللہ کا نام مسلمان سنتا ہے، یا کوئی بھی عقل مند انسان سنتا ہے، تو اس کے دل پہ اس کی ایک تاثیر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر چاہیے تو یہ تھا کہ اذان کے الفاظ ان کے دل پر اثر کرتے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. یہ ترجمہ میں نے صحیح کیا؟ نماز نیند سے بہتر ہے، یا کہ نیند نماز سے بہتر ہے؟ ہاں عبد الرحمن، جی آپ نے صحیح ترجمہ کیا ہے، نماز دین سے صحیح بہتر ہے. ترجمہ کیا نماز نیند سے بہتر ہے. جی کہ بالکل. نیند نماز سے بہتر ہے؟ نماز نیند سے بہتر. نماز سچی بات ہے. جی ہاں، تو پھر ہر مسلمان کو فجر کی نماز وقت یہ نیند قربان کر کے پڑھنی چاہیے، کیونکہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مذاق اس لیے اڑاتے ہیں بِأَنَّهُمْ قوم لا یعقلون، کہ یہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتے، ان کو شعور نہیں ہے. اگر ان کو عقل اور شعور ہوتا تو اذان کے کلمات سے ان کے دل نرم پڑ جاتے. کم از کم اگر یہ اسلام نہ بھی لاتے تو کم از کم ایسے پاکیزہ کلمات سن کر مسلمانوں کی مخالفت ہی نہ کرتے. کہ جائے کہ یہ ایسی گھٹیا حرکت کرتے کہ اذان کے آواز کی نقل اتاریں اور مذاق اڑائیں، تو یہ ان کی کم عقلی کی دلیل ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا قل یا اہل الکتاب، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو فرما دیجئے، اہل کتاب کو فرما دیجئے، یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، کیا آپ اس بات کا ہم سے انتقام لیتے ہو کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ان آمنا،
کہ ہم ایمان لائے باللہ اللہ تعالیٰ پر، وما انزل الینا اور اس چیز پر جو اللہ رب العزت نے ہماری طرف نازل کی یعنی قرآن پاک پر، وما انزل من قبل اور اس چیز پر جو اس سے پہلے جو کتابیں آسمان سے نازل کی گئیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو کیا تم اس چیز کا ہم سے انتقام لیتے ہو، ہم سے دشمنی رکھتے ہو، دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہو؟ اس آیت کے شان نزول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آ کر مختلف انبیاء کے بارے میں آپ سے یہ پوچھا کہ پہلے انبیاء فلاں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ سارے اللہ کے سچے نبی تھے، اللہ نے ان کو اپنے اپنے دور میں اپنی امتوں کی طرح نبی بنا کر مبعوث کیا۔ پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، تو آپ نے ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے اور اللہ کے سچے نبی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تمہارے دین میں بھی اگر عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اہمیت حاصل ہے تو پھر تمہارا دین تو استغفر اللہ بہت برا دین ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات کریمہ اتاری کہ آپ ان سے فرما دیجئے اہل کتاب هل تنقمون منا، کیا تم ہم سے اس چیز کا انتقام لیتے ہو، اس لیے ہم سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہو؟ تم نہیں ہم سے انتقام لیتے مگر اس چیز کا ان آمنا باللہ کہ ہماری آپ کے ساتھ کیا دشمنی ہے۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت نے سورہ بروج میں بھی فرمایا نا کہ جس بادشاہ نے اس مسلمانوں کو خندقیں کھود کر آگ جلا کر ان میں ڈالا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحمید، انہوں نے ان سے انتقام صرف اس لیے لیا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی وحدہ لا شریک وحدانیت کو ماننے والے تھے اور اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے والے تھے۔ یہاں بھی فرمایا کہ تم نہیں ہم سے انتقام لیتے مگر اس لیے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا اور اس پر جو ہماری طرف نازل کی گئی، وما انزل الینا یعنی قرآن کریم جو اللہ رب العزت نے ہماری طرف نازل کیا، وما انزل من قبل اور جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور صحائف ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام کے، تو ہم ان پر ایمان لائے۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ اور بے شک تم میں سے اکثر لوگ فاسقون یعنی نافرمان ہیں، یعنی تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ فرمایا اگر تم اس بات کی یہ بات کرتے ہو اس وجہ سے ہمارے دین کو کہتے ہو کہ ہمارے دین کا مذاق اڑاتے ہو تو ذرا اپنے کردار پر بھی غور کیجئے، ذرا اپنے معاملات پر بھی غور کیجئے۔ قل اے میرے پیارے حبیب ان کو فرما دیجئے هل انبئکم کیا میں آپ کو بتاؤں بشر من ذالک مثوبۃ عند اللہ، اس سے بھی بہت برا جزا اور بدلے کے اعتبار سے اللہ کے ہاں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ یعنی آپ ہمارا اور آپ سے جو پہلے لوگ ہیں ہمارا تو آپ مذاق اڑاتے ہو، ہمارے ساتھ دشمنی رکھتے ہو، لیکن کبھی آپ نے اپنے کردار پر غور کیا کہ تمہارا کردار کیسے تھا، تمہارے آباء و اجداد کیسے تھے؟ کیا تمہیں یہ یاد نہیں ہے کہ تمہارے بڑوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا جب انہوں نے ہفتے کے روز مچھلیاں پکڑی، اللہ نے ان کی شکلیں مسخ کر دی، اللہ رب العزت نے ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا۔ کیا تمہیں یہ باتیں بھول گئیں کہ اللہ تعالیٰ کا تم پر غضب نازل ہوا اور اللہ رب العزت نے طرح طرح کی تم پر سزائیں نازل کی گئیں؟ تو ان سب چیزوں کو تم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بچڑے کی پرستش شروع کر دی، تم نے موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک شروع کر دیا، تو تم ان سب چیزوں کو بھول چکے ہو۔ آج دوسروں کو کہتے ہو برے ہو، برا ان کے دین کو برا کہتے ہو اور دوسروں کے دین کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تو فرمایا میرے پیارے حبیب ان کو فرما دیجئے کیا میں تمہیں اللہ کے نزدیک جزا کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ برے لوگوں کا نام بتاؤں؟ وہ لوگ ہیں جن پر من لعنہ اللہ جن پر اللہ کی لعنت ہوئی، وغضب علیہ اور اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر غصے کا اظہار کیا اور غضب کیا۔ وجعل منہم اور بنایا ان میں سے اللہ تعالیٰ نے القردۃ بعض کو بندر، والخنازیر اور بعض کو خنزیر بنا دیا، وعبد الطاغوت اور شیطان کے پجاری بنا دیا، یعنی انہوں نے طاغوت کی شیطان کی عبادت کی۔ اولئک شر مکانا وہ لوگ بہت برے ہیں، یہ لوگ بہت برے ہیں درجے کے اعتبار سے،
وَأَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ اور سیدھی راہ سے بہت زیادہ بھٹک جانے والے ہیں. یعنی اصل میں تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی یہ صورتحال ہے، اور تم لوگ، تمہارے آباء و اجداد ایسے، تمہارا کردار ایسا، اور تم دوسرے مسلمانوں کو دین اسلام پر عمل کرنے والوں پر تنقید کرتے ہو اور طعن و تشنیع کرتے ہو. ذرا اپنے کردار پر بھی غور کرو. یہ معنی ہے کہ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ، کیا میں آپ کو بتاؤں، بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً، اس سے بھی بہت زیادہ برے لوگ درجے کے اعتبار سے، جزا کے اعتبار سے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، وہ لوگ ہیں من لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہوا، وجعل، اور بنایا اللہ تعالیٰ نے، منہم، ان میں سے، القردۃ والخنازیر، بندر اور خنزیر، وعبد الطاغوت، اور انہوں نے شیطان کی پرستش کی، طاغوت کی پرستش کی، اولئک شر مکانا، یہ ہیں بہت برے درجے کے اعتبار سے، وَأَضَلُّوا، اور بہت گمراہ، عن سواء السبیل، سیدھی راہ سے ہٹنے والے اور گمراہ ہونے والے. اس کے بعد فرمایا وَإِذَا جَاءُوكُمْ، پھر اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ کیا، اور منافقین سے مراد یہودیوں کے وہ لوگ جو اوپر سے ایمان ظاہر کرتے تھے، یا مدینہ کے اندر یا ارد گرد میں جو منافق تھے. پھر اللہ رب العزت نے ان کے کردار کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، یہ منافقوں کا طریقہ کار ہے، منافقین کا، کیونکہ وہ اوپر سے ایمان لاتے ہیں، دل سے ایمان نہیں لاتے. تو وَإِذَا جَاءُوكُمْ، جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، قالوا، تو کہتے ہیں، آمنا، ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم ایمان لائے. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حقیقت یہ ہے وہ جب آپ کے پاس آئے تھے تو کفر سینے میں چھپا کر داخل ہوئے تھے، کفر کے ساتھ داخل ہوئے تھے. وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور جب وہ آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو کفر کے ساتھ ہی نکلتے ہیں. یعنی وہی کفر جو دل میں چھپا کر آئے تھے، اسی کفر کو لے کر باہر جاتے ہیں. یعنی وہ ایمان قبول کرنے والے نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں اور اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. واللہ اعلم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے. واللہ اعلم، عالم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اللہ تعالیٰ بہت خوب جاننے والا ہے، بما کانوا یکتمون، جو وہ چھپاتے ہیں. اس طرح آج انشاءاللہ اس آیت کریمہ پر آج ہم درس کا اختتام کرتے ہیں. کل انشاءاللہ آیت نمبر 62 سے شروع کریں گے، اور اس کے بعد والی آیات کا انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس نیک مقصد کے لیے ہمارا جمع ہونا قبول و منظور فرمائے، اور اللہ جل شانہ اپنی کتاب مقدس کی ان تعلیمات کو اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں رہنما بنائے، اور اسی پر ہمیں اللہ تعالیٰ زندہ رکھے. اور جب آخری وقت آئے تو اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، یا رحمان الدنیا والآخرت ورحیمہما، یا غیاث المستغیثین، یا خیر المسئولین، یا خیر المعطین، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ بیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ. یا رب لک الحمد حتی ترضى ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ ہم تیرے بندے تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، رمضان المبارک کے یہ مبارک لمحات ہیں. اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اے اللہ ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال دے، اے اللہ ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال دے. اللہ تو ہمارے اعمال کو ہم سے بھی زیادہ جاننے والا ہے، اپنے فضل و رحمت سے ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال دے اور در پردہ ہی ہمیں معاف کر دے. تو غفور الرحیم ہے، تو ارحم الراحمین ہے. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من اعمالنا. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من اعمالنا. اے اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہم سب کی دکھ اور پریشانیاں دور فرما. الہ العالمین، یہ کرونا وائرس کی وجہ سے یہ جو مصیبت آئی ہوئی ہے اور پوری دنیا جو اس کا شکار ہے، اللہ
تو سب کو اس پریشانی سے نجات دلا، تیرے سوا کوئی پریشانیوں سے نجات دلانے والا نہیں۔ اللہ تو تمام مسلمان اور امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، اور اس پریشانی اور مصیبت سے ہم سب کو نجات دلا۔ اللہ اس پریشانی اور مصیبت سے ہم سب کو نجات دلا۔ جو مسلمان بہن بھائی اس پریشانی کا اور اس بیماری کا شکار ہیں، اس وبائی مرض کا شکار ہیں، اللہ تو ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، اور ہم سب کو اس بیماری کی خطرناکی اور اس کے اثرات سے محفوظ فرما۔ الہ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ومن درک الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتۃ الاعداء۔ اللہ العالمین تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہیں، اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں تو اپنے فضل و رحمت سے ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمیں ہر قسم کی دکھ پریشانی اور ٹینشن سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرما۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، صحت و عافیت کے ساتھ زندہ رکھ، ہر قسم کی بیماری، شوگر، بلڈ پریشر، کینسر، دل کی بیماریاں، گردے کی بیماریاں، پیٹ کی بیماریاں، ہر قسم کی بیماریاں، فالج، لکوہ، راشا، جنون، جزام، برس، اور ہر قسم کے سیء الاسقام، اور ہر قسم کی دکھ اور تکلیف سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اللہ ہر قسم کی دکھ اور تکلیف سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں، ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اللہ تو ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ ہمارے کئی بھائی بیمار ہیں، محترم حاجی ارشد صاحب، پاکستان میں کئی ہمارے عزیز اور عزیزات بیمار ہیں، سب کے لیے دعا کریں۔ محترم حافظ اسحاق صاحب کی والدہ کے لیے دعا کریں، اور بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ تمام بیمار مسلمانوں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اللہم اشفہم بشفائک وداوہم بدوائک، اللہم اشفہم شفاء لا یغادر سقما، اللہم اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ آج ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ، استاذ الاساتذہ، شیخ الحدیث مولانا عبدالحمید ہزاروی صاحب گوجرانوالا میں، جامعہ محمدیہ گوجرانوالا کے شیخ الحدیث وفات پا گئے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی نیکیاں قبول فرمائے، اور پوری عمر انہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی، اللہ رب العزت ان کی یہ خدمات قبول فرمائے، ان کی بشری کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغیچے جنت کا باغیچہ بنائے، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے تمام لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اللہ تو ہمارے والدین کے حال پہ رحم فرما، ان میں سے جو زندہ ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرما، ایمان اور عمل صالح والی بابرکت عمر نصیب فرما، اور ہمیں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمارے والدین میں سے جو فوت ہو گئے، اور بھی عزیز و اقارب جو دنیا سے جا چکے، اللہ تو سب کی قبریں منور فرما، سب کی قبریں جنت کے باغیچے بنا، اور سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اللہ تو اپنے فضل و رحمت سے اس ماہ مبارک میں کی جانے والی عبادات کو قبول فرما۔ اللہ ہمارے روزے قبول فرما، رات کا قیام قبول فرما، قرآن پاک کی تلاوت قبول فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، جو بھی نیکی ہم کر سکے اللہ قبول و منظور فرما، اور اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تو ہمارے لیے بھی اس ماہ مبارک کو بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان کی راتوں کو بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ جہنم بڑی سخت سزا ہے، اللہ ہمارا تو اس کا نام سن کر ہی دل کانپتا ہے۔ اللہ تو اپنے فضل و رحمت سے ہمیں جہنم سے کی سزا سے محفوظ فرما، اور ہم ان خوش نصیب لوگوں میں لکھ دے جن کے نام تو اس ماہ مبارک میں جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے وارث بنا، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے وارث بنا۔ اے اللہ یہ جتنے دن باقی رہ گئے، اللہ ہمیں صحت و عافیت عطا فرما، اور ہمیں ان دنوں میں بھی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ زندگی میں بار بار ہمیں یہ بہاریں نصیب فرما۔
اللہ زندگی میں بار بار ہمیں یہ بہاریں نصیب فرما. اے اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں, تیرے بندے ہیں, تیری مخلوق ہیں, تو ارحم الراحمین ہے, دل تیرے قبضے میں. اے اللہ جس طرح تو نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے, اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا, ان کے دل نیکی اور تقوی کی طرف مائل کر دے. اے اللہ ہماری اولادوں کو بری صحبتوں سے, نشے جیسی بری عادتوں سے, وقت ضائع کرنے والی بری عادات سے اللہ سب کو محفوظ فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو نمازوں کے پابند بنا, اپنے دین پر عمل کرنے والے بنا, موحد بنا, متبع سنت بنا. اے اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہماری اولادوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرما, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی اور نیک نامی کا ذریعہ بنا. اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما, اور رزق حلال کے آسان وسائل نصیب فرما, اور رزق حلال کے آسان وسائل نصیب فرما. اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا. اے اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی, ہمارے اہل و عیال کو بھی اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا. اے اللہ تو نے جو کچھ عطا کیا اس میں برکت عطا فرما, وہ ہمیں خیر و برکت عطا فرما. اے اللہ جن مسلمان بہن بھائیوں کے لیے پاس اولاد نہیں ہے, اولاد کی نعمت کو ترس رہے ہیں, یا جن بہنوں کے بھائی نہیں ہیں, یا جن بھائیوں کی بہنیں نہیں ہیں, اللہ تو سب کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما. اللہ بے اولاد مسلمانوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما, بہنوں کو بھائی نصیب فرما, اور بھائیوں کو بہنیں نصیب فرما. اللہ جتنے بہن بھائی اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں, اللہ تو ان کی یہ پریشانی بھی دور فرما. اپنے فضل و رحمت سے ہمارے بیٹوں کو نیک اور صالح اور فرمانبردار بیویاں نصیب فرما. اللہ ہمارے ہمارے بچیوں کو نیک اور صالح, دیندار اور خوشحال شوہر نصیب فرما. اے اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں, اللہ تو ہم سب پہ راضی ہو جا, ہمیں ہر قسم کی تنگی اور پریشانی سے محفوظ فرما. اللہ اس ملک کی بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. اے اللہ اس ملک کی بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. اللہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے جو کاروبار بند ہیں, جو معاشی طور پر مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے, ہر لحاظ سے اللہ تو اس کا نعم البدل عطا فرما. کاروبار میں پہلے سے زیادہ برکت عطا فرما. اللہ رزق کے دروازے پہلے سے بھی زیادہ وسعت کے ساتھ کھول دے, تیرے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ تیری بارگاہ میں التجا کی, جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھ, اور آخری وقت آئے تو اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا. آخری وقت آئے تو ہمیں کلمہ شہادت نصیب کرنا. اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتے, ہمیں جب تک زندہ رکھ, کتاب و سنت پر عمل کرنے والے بنا, اور قیامت کے دن اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما, حوض کوثر کا پانی نصیب فرما, اور قیامت کے دن اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بنا, اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنت الفردوس میں جانے کی توفیق نصیب فرما. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا چل ہے جناب, خیریت؟ الحمدللہ جی, اللہ کا شکر. اچھا, یہ سوال یہ کرنا تھا, ہمارے یہاں وہ بالکل گھر کے ساتھ ہی اہل حدیثوں کی مسجد ہے, تو اکثر وہاں نماز پڑھنے کے اتفاق ہوتا ہے, تو فجر کی اذان وہ ترجیح والی دیتے ہیں, یہی دو دفعہ کہنے والی. جی جی. لیکن اس کے بعد وہ میں نے ان سے کہا بھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہی طریقہ ہے, کہ وہ جو پھر وہ تکبیر کہتے ہیں نا, اقامہ جو کہتے ہیں, وہ پھر دوری کہتے ہیں. ہاں جی, ان کو دیکھیے جب اذان ترجیح والی کہنی ہے تو پھر اقامت بھی ڈبل کہنی ہے. ہاں یہی بات میں نے دیکھا, میں نے کہا, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یار وہ کہہ رہے تھے جب ترجیح والی اذان ہے تو اقامت ڈبل ہوگی. میں نے کہا ہاں جی, اقامت ڈبل ہوگی. اچھا چلو ٹھیک ہوگا, مہربانی. حضرت محظورہ والی ہوگی تو اس وقت آپ نے اقامت بھی ڈبل سکھائی, اور جب اذان حضرت بلال والی ہوگی تو اس وقت اقامت سکھائی آپ نے. جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. دعاؤں کی درخواست. جزاک اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں چلیں عبد الرحمن, کسی کا کوئی سوال ہے؟ جی نہیں, کسی کا کوئی سوال نہیں. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. السلام علیکم. چلو انشاءاللہ رات کے درس میں ہم نا انشاءاللہ صدقۃ الفطر کے بارے میں بات کریں گے, ٹھیک ہے؟ جی انشاءاللہ. ٹھیک.
انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام.